جو مرضی آپ کر لیجئے، جتنا مرضی ان کے اوپر پیسہ لٹا لیجئے، ان کے دکھ سکھ میں شرکت کر لیجئے، ایک وقت آنا ہے جب یہ آپ کو اکیلے قبر کی اندھیر نگریوں کے اندر چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور وہاں پر ایک وقت آپ ایسا بھی دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے آپ کا نام تک بھول چکے ہیں، قبر زمین کے ساتھ برابر ہو گئی ہے۔ انسان لاکھ کوشش کرے کہ 10 محرم کو جا کر وہ قبر کی لپائی کرے، قبر کو باقی رکھے، جس نے مٹنا اس نے مٹ کر رہنا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو رب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ بھائی میرے، رب جو مخلص ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ ہم نے رب کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رب صرف بندے کو گناہ پر پکڑتا ہے، اس کو عذاب دیتا ہے، اور پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، بس یہ بندے کی کہانی ختم ہو گئی۔ حالانکہ رب یہ بھی کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر زیادتیاں کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں، اپنے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، وہ جاندار ہے بے جان ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ جانور ہے یا انسان ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بیٹھا ہوگا کہ یار میں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، یا کوئی آپ کو کہے گا ضرور کہ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، آپ کے کانوں میں، آپ کے دماغ میں یہ بات پڑ جائے گی۔ لیکن جب انسان اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، جب اپنے ساتھ برا کرتا ہے، تب اس کو نہیں پتا ہوتا، تب اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں۔ اب اندر کی بات کی خبر کون دے؟ دل کا مفتی تو ویسے ہی فتویٰ دینے سے قاصر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے اپنا پیغام کس پیغمبر کے ہاتھ، کس طریقے سے، کس وقت، کب اور کہاں پہنچانا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر رسول آ کر بندے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہارا یہ عمل اللہ کو ناراض کرے گا، تمہارا یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ کیسا رب ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اس نے پوری دنیا کے اندر اتارا، اور جتنی مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنی مخلوقات، اس نے ان ساری مخلوقات میں وہ حصہ تقسیم کر دیا۔ اب کوئی خونخوار جانور ہے، کوئی ڈسنے والا جانور ہے، کوئی کسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے، ہم انسانوں کو دیکھ لیں تو ہم ماں کی مثال دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں۔ اور وہ حدیث بھی جب غزوہ حنین کے موقع پر ایک عورت کو دیکھا گیا، وہ تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے، پریشان حال ہے، پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں پریشان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قیدی عورت ہے اور اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اسے تلاش کر رہی ہے، حکم ہوا اس کے بچے کو تلاش کیا جائے۔ بچہ ملا، ماں نے اسے سینے سے لگایا اور فیڈ کروانے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی، کہیں دور جانے دے گی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اس کی محبت اور اس کا اپنے بچے سے پیار اور شفقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس کو تتی ہوا نہ لگنے دے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ اللہ کے رسول ممکن نہیں ہے، ماں گزر جائے گی لیکن اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا رب اس ماہ سے کئی حصے بڑھ کر بڑا محبوب ہے، بڑا مغفور ہے، وہ بخشنے والا، رحمت کرنے والا اور رحمتوں والا، کرم نوازیاں کرنے والا رب ہے۔ رحمت کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا اور 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انسان پھر بھی مایوس ہے، اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آ رہا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے، اللہ تعالی کی زمین پر اللہ کا رزق کھاتے ہوئے وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ بھی اس طرح کا کرتا ہے کہ گناہ کرتے وقت وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا، نہیں سوچتا کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، لوگوں اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جب عذاب آئے گا تو انسان کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے سامنے نافرمانیاں کی، اللہ کے سامنے میں نے بڑی زیادہ بغاوتیں کر لی۔ قبل اس سے کہ انسان پر ایسا وقت آئے اسے چاہیے کہ پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر انسان کو اس بات کی امید دلاتے ہیں کہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تیری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو مایوسی کے سایوں کو چھوڑ کر ان اندھیروں سے نکل اور اللہ کی بخشش کی طرف چل۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہر گناہ کو سارے کا سارا معاف کر دیتی، پورے کے پورے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ ترمذی میں روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیں، بھر جائیں، اور تیرے پاس ان گناہوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو، ہاں تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توبہ کی لالچ لیے اپنے دل میں اللہ کے پاس آ جائے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ، میں تیرے پاس اس زمین اور آسمان سے بڑھ کر رحمت اور مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس بات کی خبر پہلے سے ہی دے دیتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ دنیا کے اندر جس نے چونا لگانا ہو، جس نے دھوکہ دینا ہو، فراڈ کرنا ہو، جو آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ آپ کو بڑی چمک والی چیز دکھائے گا، وکھانی سجی تے مارنی کھبی، یہ والا انداز ہوگا۔ وہ اچانک سے آپ کی ٹانگیں یوں کر کے کھینچے گا کہ آپ کو کہیں کا رہنے نہیں دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جو خود بندے کو خبر دے دے کہ بندے یہ کام تیرے لیے بھی نقصان کے ہیں، انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تیری آخرت کو تباہ کریں گے، ان سے بچ جا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو سوئچ میں انگلیاں نہیں گھسیڑنے دیتا، اس کو روکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت یا زبان یہ نہیں کہہ سکتی کہ باپ ظالم ہے، سب کہیں گے باپ نے بھلا کیا ہے، اچھا کیا ہے، روکا ہے۔ آج نہیں روکے گا تو کل کو بچہ کہیں اور ہاتھ ڈالے گا۔ میرا بھائی، رب نے تجھے مجھے روکا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ رب پابندیاں لگا رہا ہے، یہ پتھر کے دور کا دین ہے اور دین کے اندر کوئی سختیاں نہیں، کوئی جبر نہیں۔ میرا بھائی، یہ پابندیاں جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر لگائی ہیں، اللہ کی قسم یہ رحمت والی ہیں، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس بندے کی چاہت ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اور افسوس ہے اس بات پر
کہ ایک مسلمان کے دل سے اس بات کی چاہت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اسے اللہ سے ملنے کا کوئی شوق ہی نہیں، اللہ سے ملاقات کی کوئی اس کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جو بندہ مخلص ہو کر دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، اللہ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بندے کو محبت ہو گئی ہے دنیا سے، یہ موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، افسوس اس بات پر ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ گئے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تیری جھولی کے اندر دنیا کے اندر جو ہے یہ فانی ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے پاس دنیا بھر کی دولتیں آ جائیں، اللہ کی قسم یہ ساری ختم ہونے والی ہے، یہ ختم نہ ہو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لالچ سے پیچھے ہٹیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے کہ میں دنیا حاصل کر لوں اور بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے کام بکھیر دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ کام نکل آتے ہیں، اور دنیا اس کو صرف اتنی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دی جاتی ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ فقیری کا معنی یہ نہیں کہ کنگلا ہو جاتا ہے، ہوتا سب کچھ پاس ہے، اس کے محنت ہے، صلاحیت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، بڑا کچھ ہے اس کے پاس، لیکن استعمال کرنے کی طاقت نہیں۔ ڈاکٹر روک دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جامع ترمذی ہی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور جس کا مطلوب، جس کا مقصد، جس کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، جو اپنی آخرت کا بھلا کر لے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے سارے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، اس کے کام لمحوں میں ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈال دے، وگرنہ وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے انسان کو پتہ نہیں لگ رہا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت بڑا ہی قریب آ پہنچا ہے اور لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، اگر انسان اس کو سمجھ لے، اگر انسان اس کو دل کی آنکھ سے پڑھ لے اور سن لے، اللہ کی قسم کبھی گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو نہیں پتا، کیا اسے علم نہیں؟ الم یعلم، کیا انسان نہیں جانتا کہ بان اللہ یرا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت انسان کے ساتھ ہے؟ اور اگر انسان اللہ کے سامنے ہی، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے انسان گناہ کرے، نافرمانی کرے، تو پھر اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسے دنیا سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں، تکالیف، وہ ان سب کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ اسے انعام دیتے ہیں دنیا کے اندر ہی کہ اس کے کام سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے دل سے کمینگی، حسد، لالچ، حرص، کینے، بغض، نفرتیں اور عداوتیں اللہ نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پاکیزہ دل والا، مخموم القلب و صدوق القلب، سچے دل والا، نرم دل والا ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جب سمیٹ چکے ہیں اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے غنا سے بھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تیسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ جتنی دنیا اس کے مقدر میں تھی وہ تو ملنی ہی ملنی ہے۔ اتتہ الدنیا وہی راغمہ،
دنیا انسان کے قدموں میں اللہ رکھ دیتا ہے ذلیل و رسوا کر کے. ساری دنیا انسان کے پیروں میں ہوتی ہے اور وہ پاؤں کی ایک ٹھوکر کے اوپر ان کو ختم کر دیتا ہے. دوسری طرف ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے، اللہ تعالی سے ملاقات کرے، اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ملے. اللہ بھی اپنے بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، دور بھاگتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا، مرنا بھی نہیں چاہتا، اور اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کب کب کر رہا ہوں، اللہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ملاقات کرے، اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال میرا بھائی ملنا سبھی نے اللہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. لیکن جب وہاں پر جائیں گے تو دو طرح کی صورتیں سامنے آئیں گی. ایک وہ ہوں گے جن کو دنیا نے رب نے سفید پوشیاں عطا کی، ان کو سفید پوشی میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہمارے بھرم قائم رکھے. ان کو جنت میں یوں ہی داخل کر دیا جائے گا. وہ کہے گا اپنے رب سے، بندہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پردے میں کر لیں گے اور اللہ پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ بھی کیا، تو نے فلاں حرکت بھی کی، تجھ سے فلاں غلطی بھی ہوئی. وہ کہے گا ہاں اللہ مجھ سے ہوئی ہے. اب تو اللہ سے کیا امید رکھتا ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، جیسے دنیا میں تو نے پردے رکھے اللہ آج یہاں بھی پردہ رکھ لے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے بندے کی امید کو پورا کرتا ہوں، امید کو یقین میں بدلتا ہوں اور یقین کے مطابق بندے کو عطا کر دیتا ہوں. میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے، سے بخش دیا اور اپنی جنت کے اندر اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر دیا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. دوسری طرف وہ بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہوئی ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا گناہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، جب انسان اصرار کرے، بار بار کرے، باز نہ آئے، اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، پھر اللہ کو غصہ آتا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کیسی تمہاری حالت ہوگی جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے تو نے فلاں بھی کیا اور فلاں بھی کیا اور فلاں بھی کیا. بندہ مکر جائے گا، بندہ وہاں پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا. اے اللہ کوئی ایسا گواہ پیش کر جس کی گواہی ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ اس کے نامہ اعمال کو کھول کر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان کوئی لفظ پھینکتی نہیں، اس کو آگے سے کیچ کر کے لکھ لیا جاتا ہے. وہ رجسٹر پیش کیے جائیں گے، انسان ان کا بھی انکار کر دے گا. اے اللہ یہ کون سا ہمارے ہاتھ کے لکھے ہیں، یہ تو فرشتوں نے لکھے، اپنی مرضی سے لکھ دیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تیسرا ثبوت بھی، اللہ اس کی زبان کو بند کر دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، اس کا منہ پکڑ لیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی، پکی موریں لگ جائیں گی. وتکلمنا ایدیہم، پھر ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پھر پاؤں بول بول کر بتائیں گے کہ دنیا میں اس کے قدم اٹھتے کن کاموں کی طرف تھے. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انسان کے ہاتھ پاؤں اس دن گواہیاں دے رہے ہوں گے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل قیامت والے دن خود بول کر بتائے گا کہ اللہ یہ حرکتیں اس نے کی. اور اس کے بعد بھی ایک گواہی ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کے پورے جسم کی جلد کو حکم دیں گے کہ بول کر بتائیے کرتا کیا رہا. اور جب یہ ساری گواہیاں پڑ جائیں گی، انسان کی زبان کھول دی رہے گی اور پوچھا جائے گا اب بتا، یہ بجائے اللہ سے بات کرنے کے اپنے جسم کو کوسے گا. لما شہدتم علینا، اور ہم تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے، تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی، اپنے گھر کے بھیدی کو مار دیا، تم نے یہ تم نے کیا کر دیا.
جسم کے اعضاء بول کر جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جو پتھروں کو بھی حکم دے تو وہ بول پڑتے ہیں، ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا، ہم اس کا انکار کیسے کریں؟ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، یا تو دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ کے اندر کہ لوگوں، جب موت کا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب وہ جان اس حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کس طرح سے جان کنی کا عالم ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے تم اپنے مریض کے، اپنے مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، مرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اللہ کا پیارا ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق